السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اخرج الترمذی والحاکم وذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اخوان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان احدهما يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف وأخاه للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلك ترزق به۔ ترمذی میں آئی ہوئی ایک صحیح حدیث ہے جس کے راوی ہیں خادم رسول جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، اس میں سے ایک بزنس مین تھا، اس کے پاس ہنر تھا، وہ کام کرتا تھا، اور ایک بھائی تھے جو عالم تھے۔ تو یہ جو بزنس مین تھا، ہنر والا تھا، وہ اپنے عالم بھائی پر خرچ کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا، میں تکلیف پڑتا ہوں، میں مال کماتا ہوں اور اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہوں، وہ خاموش بیٹھ کے کھاتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمانے والے بزنس مین صحابی سے کہا لعلک ترزق بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے رزق دے رہا ہے کہ تم اپنے بھائی پر خرچ کرتے ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی خاطر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اصل میں اس درس کے وجہ سے، اس درس کے لیے جو ایک ویڈیو اصل میں دیکھ رہے تھے، تو اس موقع پر وہ ذہن بنا کہ مال ہمارے پاس آتا ہے اور امت سمجھتا ہوں غلط راتوں میں بہت خرچ کرتی ہے۔ تو علم کی خاطر، مدرسوں کی خاطر، مدرسے کے لیے کتابوں کی خاطر، علماء کی خاطر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جیب میں جو مال ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم اس مال کے عارضی طور پر کیا ہیں، اس کے رکھوالے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ اللہ کا مال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال جتنا ہمارے پاس آتا ہے، ایک ایک روپے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس وذكر منها من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہا کہ آدم کے بیٹوں کے پر قیامت کے دن ہلیں گے نہیں یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ سوال ہوگا من أين اكتسبه، مال کہاں سے خرچ کیا۔ مال بٹورتے وقت اس بات کا آپ لحاظ رکھیں کہ حلال مال آپ حاصل کریں۔ حرام مال اگر آتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی دنیا بن جائے مگر آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال کہاں سے آیا، ایک ایک روپیہ بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے نا، اس کا سوال ہوگا۔ وفیما انفقا، کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ہوگا۔ بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، مگر اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال کا صحیح طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مال تو قارون کے پاس بھی تھا، جیسا کہ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں کمایا سے، موٹے انداز میں بولا تو یہ میرا مال ہے۔ اور ہمارے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں، اگر ان کے باپ دادا کی جائیداد دکان اچھی چلتی رہی تو بولتا میرے والد کما کر رکھو گے، اسے نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا بولنا جس ذات نے میرے والد کو مال دیا وہی ذات مجھے بھی مال دے رہی، اس سوچ میں اس سوچ میں کتنا فرق ہے دیکھو۔ تو جب مال ملا، قارون بڑا تکبر کرنے لگا، لوگوں پر احسان بھی نہیں کرتا تھا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لہذا مال اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فقراء بنایا۔ اب دیکھو دنیا میں قیامت تک فقیر دنیا میں رہیں گے، کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بیلنس کو چلانے کے لیے مالدار کو رکھا، فقیر کو بنایا۔ اگر سارے مالدار ہو جاتے تو زکوٰۃ کا مال کون کھاتا؟ اگر سارے فقراء ہو جاتے تو زکوٰۃ کا مال کون دیتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے بعض لوگوں کو ہائی فائی مالدار بنایا، بعض لوگوں کو میڈیم بنایا، بعض لوگوں کو غریب بنایا۔ غریب میں بھی کیٹیگری آتی، بعض لوگ ایسے رہتے جو ماشاءاللہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کو ضرورت پوری نہیں ہوتی، بعض لوگ ظاہر کرتے، بعض لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے یہ زندگی تمہارے لیے کیا ہے، ایک امتحان ہے۔ اب یہ مال جس کے پاس آتا ہے وہ قابل رشک انسان نہیں ہے۔ مال ملا، نیک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق ملے ہی تو ہی وہ انسان قابل رشک ہے۔ جیسا کہ اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، کہا دو شخص ان اسلام کے پاس قابل رشک ہیں، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، مال دینے کے بعد نیک راستوں میں خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق بھی دی۔ دیکھو حضرت صحابہ اکرام کو کیا مالدار نہیں تھے، حضرت عثمان کیا مالدار نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال دے کر دل بھی نرم بھلائی کے لیے خرچ کرنے کے ماشاءاللہ توفیق بھی ملتی تھی۔ تو اس طریقے سے مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ جو بہترین راہ ہے وہ علم کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہر ایک پر خرچ کرتے تھے۔ آپ کی بستی میں کچھ لوگ تھے، آپ کے مسجد میں جیسے مسجد نبوی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عائشہ کا جو کمرہ ہے وہ موجودہ قبر ہے، اس کے پیچھے ایک چبوترا ہے، دیکھیے اسے بولتے صفہ، وہاں تقریباً 450-500 صحابہ بیٹھتے تھے۔ مکے سے مدینہ آئے، ان کے لیے گھر بار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کے لیے کھانا کیا، اگر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر لے جاتے تو کھانا کھاتے، ورنہ ان کی حالت تو یہ ہوتی تھی کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ ترمذی کی روایت میں آیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایسے فقراء صحابہ ایسی مشکل میں رہتے تھے، وہ کھجور کا ایک مطلب یہ ہوتا نا جیسے موس کا گڑھ ہوتا نا، ویسے کھجور کا ایک ڈنڈ لا کے مسجد میں لگا دیتے۔ جب لا کے لگاتے خوددار صحابہ کا حال یہ ہوتا اسے دیکھتے بھی نہ تھے، وہ رہتا تھا، وہ ہفتے پڑا رہتا وہ کھجور کا وہ مطلب خوشہ، صحابہ جاتے جس کو ہونا ہے اٹھا لیتے۔ بعض صحابہ تو بولتے ہمارے اوپر اتنی مجبوری بھی ایسے بھی ہوتا، وہ کبھی کھجور کے بیج کھانے پر بھی ہمیں مجبور ہو جاتے۔ ہمارے پاس افطار میں ہمارے سامنے کتنا دان رکھا رہتا ہے، دسترخوان بکنے چیزیں رہتے ہیں، نعمتوں کو ایسے لپیٹتے کچرے کے سوپ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے، سجدہ کرے تو شرمگاہ نظر آتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے، نبی کے پاس جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کے کرتے مطلب مدینے کسی باغ میں جا کر کسی مہمان کے پاس جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہی بات تو تھی 5,500 حدیثیں یاد کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ تو اتنی مشکل میں تھے، ایک دن باہر بیٹھے ہیں، اللہ کی ابو بکر گزرے، ابو بکر گزرے، ابو ہریرہ سے پوچھے کہیں یہاں بیٹھے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، اپنے بھوک کا اظہار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ گزرے، حضرت عمر کو بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مگر اللہ کے نبی ایسے تھے وہ بھوکے انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا یا اللہ کے نبی نے، ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ بولے یا رسول اللہ بھوک لگی، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی ابو ہریرہ کو لے کر آئے اور آپ نے جو ہے دودھ کا ایک پیالہ دیا، چھوٹا پیالہ، کہا تم بھی پیو اور تمہارے جتنے فقراء ہیں ان کو بھی پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا پیالہ لے کر میں کس کے منہ میں جائے گا دودھ؟ اگر موٹے انداز سے بولے، وہ بولتے ہیں لے گیا میں، لے جا کے تقریباً کتنے صحابہ پیے، اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، آپ کے سامنے رکھا، آپ نے کہا ابو ہریرہ تم بھی پیو، بولتے ہیں پی لیا، ابھی پیو، اتنا پیا میں ماشاءاللہ میری رگیں ماشاءاللہ تر ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورے صحابہ پی کر میں پی کر بھی ماشاءاللہ دودھ ویسے ہی رہا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، مال جو ہے سب سے بڑی دولت نہیں ہے، علم سب سے بڑی دولت۔ اب یاد رکھو ایک مالدار کو وہ عزت نہیں ملتی جو عالم کو ملتی ہے۔ عالم ایک مالدار کیا کر سکتا، ماشاءاللہ پیسے خرچ کر کے عزت لے سکتا ہے، مگر جو عالم ہوتا نا انہیں رہتے پر بھی ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بسا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ یہ کمپیئر کرو، ایک مالدار اگر مر جاتا ہے نا تو صرف ایک کنبے کا نقصان، مگر ایک عالم کا انتقال جو ہوتا ہے ساری امت کا جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا مال کو کیا کرنا چاہیے، علم کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے، انتقال بھی ہو جائے گا، تو یاد رکھیں جو مال آپ نے خرچ کیا، مثلا سمجھو یہ کتابوں کا سیٹ لے کر آپ مدرسے کو دیے، وہ کتابیں مدرسے میں جب تک بچے پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ آپ کے جو ہے کھاتے میں ثواب آتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن لے کر دینا ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یہ جو مال جو ملتا ہے وہ نیکی کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے صحابی کی مثال دی، وہ عالم تھے، وہ عالم پر خرچ کرنے کی وجہ سے وہ بزنس مین صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے رہا تھا۔ لہٰذا خرچ کرنا ہو، مال علماء پر مکمل خرچ کریں، علم پر خرچ کریں، اور مدرسوں پر بھی مکمل طور پر خرچ کریں۔ دیکھیے ہمارے اسلاف علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے
کرتے، مال بھی خرچ کرتے اور ساتھ میں تھکتے بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کو لینے کے لیے 17 مہینے کا سفر کر کے گئے، کوئی معمول نہیں تھا، کتنے مہینے، 17 مہینے کا سفر کر کے مدینے سے جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیوں آئے، تو بولتے ہیں یہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ، یہ چھت ہے نا مسجد کی، امام مالک رحمہ اللہ کا گھر تھا، وہ گھر کی چھت تھی، ان کے پاس علم لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اپنے گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ کر امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کیا، علم حاصل کیا۔ اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ کتنا تکلیف پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیسے خرچ کر کے، جسمانی تھکان کر کے سمندر کے پاس جاتے ہیں، مچھلی گم ہوتی، کتنی تکلیف پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہ سفر کرنے کے لیے امام موسیٰ علیہ السلام نے بہت تکلیفیں پڑھی۔ اور یہ بات دیکھو، دنیا میں 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ 4 تھے، اس میں امام احمد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بولتے ہیں ان کے بارے میں ابن الجوزی، طاف الامام احمد دنیا مرتین حتی جمع له المسند، 10 لاکھ حدیثیں یاد کرنے، جمع کرنے کے لیے امام محمد نے دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا۔ آپ سوچتے ہوں گے دنیا اتنی بڑی تھی کیا، دنیا ہو سکتا ہے اس وقت چھوٹی ہوگی، گھوم کے حدیثیں جمع کر کے لا کے یہاں تک کہ ماشاءاللہ مسند احمد وجود میں آئی۔ اور یہ بھی دیکھیے آپ، امام البانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا امت پر بڑا احسان ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ابو داؤد کھولو، ترمذی کھولو، نسائی کھولو، اس میں صحیح حدیثیں بھی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، ایک صحیح حدیث معلوم کرنا تو 10 دن لگتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو خبر کو مٹی سے بھر دے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ امت کے سامنے کتنا بڑا کیا، آپ خالی دیکھو ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، پورا کام کیا۔ اور کیسے تھے علامہ البانی رحمہ اللہ، مطلب ایک معمولی گھڑی سانس تھے، واچ ریپیئر کرتے تھے، واچ جب ریپیئر کرتے تو ان کے پاس بڑے بڑے بدعتی آتے، انہوں کیا کرتے، گھڑی کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ علامہ البانی رحمہ اللہ اتنے خوددار انسان، کئی بدعتی ان کے ہاتھ پر توبہ کریں۔ تو اس طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ اگرچہ خوددار تھے مگر دوسروں پر خرچ بھی مکمل طور پر کرتے تھے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، سعودی عرب بار بار نام آتا، کیوں، اس لیے کہ خیر وہاں جتنا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں جو بات بول رہا ہوں آپ کو، میں اپنے پڑھنے کے زمانے کی بات بول رہا ہوں۔ سعودی عرب تعلیم پہ اتنا خرچ کرتا جتنا امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے۔ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے نا، سال بھر کا جتنا خرچ، اتنا خرچ سعودی ماشاءاللہ اس پہ خرچ کر لیتا۔ اب دیکھو الحمدللہ کتنے لوگ مدنی جو بن کے آتے، کیا سمجھتے آپ ایسے ہی بن جاتے، ہمارا کام کچھ نہیں ہے، ماشاءاللہ اتنی عزت ہوتی ہے، آنے جانے کی ٹکٹ سال بھر میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ جانا، 1 مرتبہ آنا، اور وہاں رہتے ہوئے تقریباً جو ہے 15,000 روپے ہر طالب علم کو دینا۔ صرف جامعہ اسلامیہ اسلامی یونیورسٹی ہے نا، اس یونیورسٹی میں آپ دیکھیں گے پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 12,000 ہے۔ ایک آدمی کو 1000 ریال دینا تو معمولی ہے، یہاں 1 روپیہ دینا بولے تو فوٹو پکڑتے ہیں، تو میں کھڑو فوٹو پکڑیں گے، انہیں بھی مریا، لینے والا بھی مریا۔ کیا خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ سعودی عرب تو علم پر اتنا خرچ کرتا، سعودی مطلب سمجھتا ہوں اتنا کوئی مطلب نہ تو امریکہ میں ہوگا اور نہ تو جو ہے مطلب برطانیہ کسی یونیورسٹی میں ہوگا۔ یورپ تو اندھیرے میں ہے، انہیں کون سے علم میں ہے، وہ دنیا کے علم میں ہے، مگر عرب جو علم دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سعودی عرب میں خصوصاً اسلامک یونیورسٹی کے فارغین پوری دنیا میں گھوم کر جو کام کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی یونیورسٹی اتنے فارغین پیدا نہیں کر سکے۔ بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے وہاں لوگ اتنا خرچ کرتے علماء پہ اور کا مطلب اس پہ علم پہ، کتابوں پہ۔ مجھے خود معلوم ہے، 1 سال میں تھا وہاں تو اس وقت مجھے کتابیں لینے کی ضرورت پڑی، ایک عالم دین کے پاس جا کر بولے ہمارے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں، 1000 روپے اٹھا کے 1000 ریال اٹھا کے جیب میں رکھ ڈالے۔ کب کی بات، 2004-5 کی بات یہ، تو علم کی خاطر جو ہے مکمل طور پر جو ہے خرچ کرنا چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں مطلب سعودی، قطر، بحرین، کویت، یہ 4 ملک ایسے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں مدارس اور مساجد کا جو جال بچھایا نا، وہ ہم اس احسان کو بھلا نہیں سکتے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ جتنے مدرسے ہیں، مدرسوں کی ماشاءاللہ یہ عمارتوں میں جو ہے خرچ کرنے والے یہاں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر باہر کے لوگ کیا کیا نہیں کرے، اساتذہ کے کوارٹرز بننا، مدرسے کے یہ بننا، میں سمجھتا ہوں بہت خرچ کیا ان لوگوں نے۔ ان تمام کے حق میں اللہ سے دعا کیجیے، جن لوگوں نے ماشاءاللہ ہندوستان میں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں مدارس مساجد قائم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری مال اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔
اس درس کا حدیث کا ایک پیغام میں کیا دینا چاہتا ہوں، ہماری قوم کیا کرتی ہے، غلط جگہ پیسہ لگاتی ہے۔ کیسا؟ میرے پاس پیسے ہیں، دکان بن کو کرایہ کھائیں گے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے، عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے، شادی میں اچھے کپڑے پہنتے، نوشو آتا، دلہن آتا، اسراف کی حد تک خرچ کرتے۔ لیکن دیکھو یہ دلت لوگوں کو، یہ لوگ موٹا دھاٹا کھاتے، پرانے کپڑے استری کر کو پہن لیتے، مگر تعلیم میں کہاں ہے؟ دیکھو مسلمانوں میں کیا کوئی IAS آفیسر ہے؟ کیا مسلمانوں میں کوئی جو عزت ہے؟ یاد رکھو یہ قوم اگر عزت پائے گی تو تعلیم کو اپنا کر ہی کرے گی۔ بولتے جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ بھیک نہیں مانگتی بلکہ جھپٹتی ہے اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے۔ آج دیکھو علم میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہر ایک چیز کو جا کے مانگنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا، یہ شادی محل نہیں بنانا۔ ثناء اللہ مدنی ایک ویڈیو میں بتائے ہیں ہماری قوم مطلب مہنگے شادی محل بنا کے اس کا کرایہ کھانا جانتی ہے، مگر وہ بڑے بڑے اسکول اور کالجز نہیں بنانا چاہتی۔ اللہ اکبر! دیکھو امام بخاری یونیورسٹی بن رہی ہے اب، اس میں کہاں؟ بہار میں۔ وہ بنانے والے کون؟ عبد المتین سلفی رحمہ اللہ تھے، ان کے بیٹے بنائے الحمدللہ۔ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے الحمدللہ، بہت بڑے ایکڑ پہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کے مدارس کھولو، اسکولز کھولو، مطلب کیا ہے کالجز کھولو۔ ایسے کھولنے سے کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ہم علم کے میدان میں جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت بھی دے گا۔ تعلیم کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک بات بھی دیکھو، تعلیم کے لیے حکومت اسکیم دیتی، اس سے بھی مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتا۔ نہیں کہاں ہے؟ اسکالرشپ دیتی، کہاں فائدہ اٹھاتا؟ غیر مسلم دیکھو پورے مطلب اسکیم سے، اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا کے کہاں ہی جا کے پہنچ جا رہے۔ ہم لوگ وہیں ہیں، اپنے بچوں کو 10th پڑھائی ختم ہو گیا، اس کے بعد مطلب کیا ہے، اگر کوئی مطلب ڈگری کریا تو بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں بس MA MBA بس ہوتا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ اکبر! کیسے تھے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، اتنے بڑے عالم دین، انہوں تو بولتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے ہندوستان لایا سو غلط ہو گیا ہے۔ انہوں مکے میں پیدا ہوئے تھے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، انہوں بولتے ہندوستان میں آنا نہیں تھا میں، اس لیے کہ ان کی ناقدری بہت ہوئی ہندوستان میں۔ اللہ اکبر! کیا کیا کام کرے نہیں انہوں نے ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ کون ہے ہندوستان کو معلوم کرایا، یہاں سلفیت کی دعوت کی، لوگ قدر نہیں کریں۔ اور وہ ہوتا ایسے ہی ہے، لوگ ہوتے ہیں قدر نہیں کرتے، مرتے بولتے بڑے اچھے تھے۔ لہذا جو بھی علماء اہل علم ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کی حفاظت کیجیے۔ پیغام یہ ہے، شادی محل بنانا اور اچھے کپڑے پہن لینا، اسراف کرنا، یہ امت جب تک اس سے نہیں رکتی ہم تعلیم کے میدان میں جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ پہلے وہی میں بولا اقرا وربک الاکرم، اے اللہ کی نبی پڑھو، اللہ تم نے عزت دیا تھا۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے پر زور دینا، اور مدارس پر مساجد پر خوب خرچ کرنا، اور ان کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی مساجد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کے اسراف سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی علم کی قدر کرتے ہوئے مدارس و مساجد کا بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔